رمضان رضا ہے 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 رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، فلک نیوز اینڈ حرمین ساؤنڈ کی جانب سے پروگرام رضائے رمضان لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. بالیقین آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اور خوشیاں سمیٹ رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے اور عید الفطر کی خوشیاں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو عطا فرمائے. ناظرین محترم، رمضان المبارک تیزی کے ساتھ اپنی ساعتیں سمیٹتا ہوا ہم سے جدا ہونے والا ہے. آخر وہ لمحات بالکل قریب ہیں کہ جن لمحات میں ہم رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جائیں گے. لیکن یہ جو لمحے اس وقت ہم گزار رہے ہیں، انہیں غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت اور استغفار کرنا ہے کہ باری تعالیٰ آنے والی سانسیں، آنے والی گھڑیاں، آنے والے وقت، آنے والے ایام ہمارے اسی طرح گزارنا جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے اپنے دن گزارے ہیں. جس طرح رمضان میں ہم نے نماز کی پابندی کی ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کی ہے. مولا تجھ سے ان گھڑیوں میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے بعد بھی صحیح معنوں میں اسی طرح نماز اور قرآن کی پابندی رکھنے کی توفیق عطا فرما. ناظرین محترم، پروگرام رضائے رمضان کا جو ہے وہ الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے. چلتے ہیں آج کے مہمانوں کی طرف. ہمارے درمیان جو دو مہمان تشریف فرما ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری صاحب قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ہمارے اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ آ کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ الحمدللہ بڑی مسرت ہو رہی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ماشاءاللہ. دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اور اللہ سننے کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے اللہ پاک نے خوبصورت محفل یہ گھڑیاں عطا فرمائیں. اللہ میں دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ان لمحات کو اسی محبت کے ساتھ گزارتے رہنے کی اور اسی انداز سے دین کا کام پھیلانے کے اللہ میں توفیق عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، بڑی ہی پیاری بات قبلہ حضرت صاحب نے فرما دی ہے. اللہ رب العزت مالک کائنات، خالق کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، دین متین کی فہم عطا فرمائے. یہ پروگرام رضائے رمضان بالیقین ایسا ہی ہے جس کے اندر آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، جس کے اندر آپ علم دین کا خزانہ حاصل کرتے ہیں، جس کے اندر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن کر عشق مصطفیٰ کو اجاگر کرتے ہیں. ناظرین محترم، دوسرے مہمان کی طرف بڑھوں گا. جناب محمد حسیب قادری صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسیب بھائی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنا ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، سرکار کا بڑا کرم ہے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے رضائے رمضان کے اس ٹرانسمیشن میں تشریف لا الحمدللہ کر؟ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سبحان سب کو آمین. اسی طرح مزید مل بیٹھ کے آپ سرکار کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. بے شک ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا تا قیامت ہوتا رہے گا. ورفعنا لک ذکرک، جو کہتے ہیں کہ یہ ذکر کم ہے اور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا، اپنے کان کھول کر یہ جملے سنو. ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتا ہے ذکر اپنے محبوب کا ہم نے بلند کیا ہے. اللہ نے ذکر بلند کیا ہے، کوئی کم کیسے کر سکتا ہے؟ قبلہ ایک پنجابی کا شاعر ہے، پنجابی کا شاعر، اس نے دو ٹوک ایسا جواب دیا کہ اس نے جناب ایمان تازہ کر کے رکھ دیا. وہ کہتا ہے جدے ذکر نو رب بلند کرے. ناظرین آپ ذرا غور کیجئے گا، ناظرین و سامعین اور اسٹوڈیو کے اندر جلوہ فرما تمامی احباب، کہ جدے ذکر نو رب بلند کرے کیڑا جمیا جڑا بند کرے. ورفعنا لک ذکرک. تو بھائی کٹانے والے بڑے آئے ہیں لیکن یہ ذکر کم نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت نے ایویں نہیں فرما دیا سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ
ہمارا نبی. ذکر مصطفیٰ کی بلندی بہت ہے. ناظرین محترم یہ باتیں یہ گفتگو جاری و ساری رہے گی. آج انشاءاللہ ہم تربیت اولاد پر کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے اندر مزید گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالی ان کی بھی رائے لیں گے انشاءاللہ, اور کچھ میں بھی انشاءاللہ اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک کلام تلاوت کلام مجید سے. چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف. قاری ظاہر صاحب تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لقد جاءكم رسول من أنفسكم سبحان اللہ. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بہت ہی اعلیٰ ماشاءاللہ. سلامت رہیں قاری صاحب ماشاءاللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز سے تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے دلوں کو گرما رہے تھے, ہمارے دلوں میں قرآن کا نور داخل کر رہے تھے. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ناظرین ہو چکا ہے. بات پھر وہی دہراؤں گا, ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. یہ وہ ذکر ہے کہ اس ذکر کے صدقے ہی ساری کائنات پل رہی ہے. اسی ذکر کے صدقے ہی, کوئی مانے یا نہ مانے, کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی تو بات ہی نہیں ہے بھائی, کوئی مانے یا نہ مانے, جو مانتا ہے صدقہ وہی بھی حضور کا کھاتا ہے, جو نہیں مانتا صدقہ وہ بھی حضور کا ہی کھاتا ہے. تو آئیے نعت رسول مقبول کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے درمیان حسیب قادری صاحب تشریف فرما ہے. جی ناظرین محترم کلام پیش کرنا چاہوں گا ان کا, سنتے ہیں. تمامی احباب بڑی محبتوں کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ شامل ہو جائیے گا. آپ کی حاضری یہ ہے کہ آپ سن کر محظوظ ہوں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اسے آگے بھی شیئر کریں گے. جی حسیب بھائی کیا آپ پیش فرما رہے ہیں ہمارے اس پروگرام میں آج؟ ایک سلطان محمود صاحب شاعر ہیں بڑے خوبصورت, ان کا کلام رکھ لیں جی. وہ جو در پر جی مجھے ارشاد. دربان وغیرہ اس کے چند اشعار. جی 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 ارشاد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ کیا کہنے بھائی. رکھ لیں وہ جو در پر واہ. مجھے دربان وغیرہ کیا خوبصورت. رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ تو پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ خوبصورت شعر شاہ لکھتا ہے جی ارشاد. کہ آقا کی چٹائی کی تو شان ہے واللہ آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ بہت اعلیٰ بھائی. بس بہت اعلیٰ. نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے کیا بات ہے. خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ بھائی کیا بات. دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر. اسلام کا بڑا خوبصورت شعر شاہ لکھتا ہے جی جی ارشاد کہ ارشاد. تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی کیا بات ہے. بہت اعلیٰ. تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی تاثیر لعاب دہن پاک ہے ایسی کیا بات ہے. سبحان اللہ. کہ
سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مقابل جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ کا کیا بات ہے حسیب بھائی، موتی پرو دیے آپ نے، کمال کر دیا ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ آج تو سما ایسا تھا کہ ایم سی آر سے بھی جو ہے وہ ایسی محبتوں بھری داد موصول ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ بڑی پیاری ماشاءاللہ آپ کی آواز ہے، اور اس خوبصورت انداز میں بڑا پیارا انتخاب آپ نے کیا۔ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے۔ بڑی ہی یہ خوبصورت بات ہے، جس سے جو بھی ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملا ہے، کیونکہ وہ خاتم تائی تھا نا، بڑا مان تھا اس کو اپنی خیرات کرنے پہ ہیں، بڑا وہ سمجھتا تھا کہ جناب میرے دربار کے اندر آنے والا وہ خیرات لینے آتا ہے، وہ ایک دروازے سے آئے، دوسرے سے آئے، آپشن ہے بھائی، تیسرے سے بھی آ جائے، چوتھے سے بھی آ جائے۔ روایتیں مختلف ہیں، کسی روایت میں لکھا ہے 8 دروازے ہیں، کسی روایت میں لکھا ہے 40 دروازے ہیں۔ اب جو آنے والا ہے وہ اتنے دروازوں سے ہو کر کے خیرات لے کر پھر بھی اس کی طلب باقی، پھر بھی وہ منگتا جو ہے وہ بے قرار ہے، اس کی جو ہے اس کا قرار مکمل نہیں، اس کا اطمینان نہیں ہوا۔ صدقے جاؤں ایک دربار ایسا ہے جو مدینے میں ہے، اس دربار میں جو آتا ہے وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا عشق سلامت ہونا چاہیے۔ جب وہ دربار گہربار میں آ کر ایک دفعہ التجا کرے، عرضی پیش کرے، میرا سونا اتنا عطا کرتا ہے، پھر مانگنے کی لوڑ نہیں پڑتی، وہ دینے والا بن جاتا ہے، وہ دینے والا بن جاتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک حدیث پاک شامل کرنا چاہوں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا مفلس و نادار ہوں، بڑا غریب ہوں، آقا دعا فرما دیں کہ میری غربت ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ نہ بتا دوں؟ ناظرین یہ وظیفہ بھی ہے رزق میں اضافے کا، اسے نوٹ کر سکتے ہیں آپ، اپنے پاس تحریر کر سکتے ہیں۔ وظیفہ میرے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے پیر وظیفے دیں ہم سر پہ رکھیں، جو ساری کائنات کا رہبر ہو جب وہ وظیفہ عطا کرے تو اس کا کمال کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو گھر جایا کر تو گھر والوں کو سلام کیا کر، اور سلام کرنے کے بعد فوراً 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کر۔ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں یہ عمل کروں گا، لیکن ایک کنفیوژن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ گھر پہ کوئی نہ ہو تو سلام کس کو کروں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب گھر پہ کوئی نہ ہو تو پڑھا کر السلام علیکہ ایھا النبی، ہائے ہائے ہائے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ فرمایا ہر مومن کے گھر میں محمد کی روح موجود ہوتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ہوا کیا؟
حضور اس نے عمل شروع کر دیا، سبحان اللہ. وہ عمل کرتا گیا، پھر اتنا عطا ہوا، کیوں نہ ہوتا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. جب حضور نے دعا فرمائی ہو تو پھر عطا کیسے نہ ہو. وہ پھر ایسا جناب اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں عطا فرمایا، وہی فقیر جو پہلے مانگا کرتا تھا اب وہ فقیروں کو تلاش کرتا ہے دینے کے لیے، اور گلی گلی نگر نگر یہی کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. پر کہ جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہیں ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. ارے عاشقان نبی کے ہے من کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے. تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سچے نبی آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں تو ہوتی رہیں گی کیونکہ وہ ہماری جان ہے، بے شک وہ ہماری جان ہے، اور جان کا ذکر کر کے ہی تو انسان کو سکون ملتا ہے. ناظرین محترم، پروگرام کے اندر چونکہ ہم نے آغاز میں موضوع رکھا تھا اور اسی موضوع کو میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، تربیت اولاد. جو اولاد ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے تربیت دینی ہے، چونکہ آج دور حاضر کے اندر اولاد بگڑی ہوئی ہے. ادھر بچہ وہ سال یا 1.5 سال کا ہوتا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، اب اور کوئی کام نہیں. اب والدین بھی ایسے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی رو رہا ہے تنگ کر رہا ہے، چلو جی چپ کر جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی آنکھوں کا، اس کے دماغ کا، اس کی تربیت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے. یہ ایسا دور بن گیا کہ اس کے اندر بچے کو ابتدا سے ہی موبائل کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بری چیز ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. لیکن تربیت اولاد کا آغاز کب سے ہونا چاہیے، کب ہم تربیت اولاد جو ہے وہ اس کا آغاز کریں، بچوں کی تربیت شروع کب سے کریں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر. کیا 4 سال کا ہو جائے تب کریں گے، 6 سال کا ہو جائے تب وہ تربیت شروع کریں گے، بابا ماما پاپا بولنا شروع کرے گا تو تب اس کی تربیت شروع ہوگی، یا کہ اس سے پہلے کا وقت ہے؟ چلتے ہیں رائے میں لوں گا قبلہ علامہ صاحب سے اور پوچھنا چاہوں گا اس پر کیا آپ اپنی رائے پیش کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری نظر میں بات ایسے ہے کہ انسان کی جو پہلی درسگاہ ہے اس کی ماں ہوتی ہے. واہ واہ واہ، بے شک. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی والدہ کی کچھ تربیت ہو جائے. بالکل. پہلے جو شوہر ہے اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو چیدہ باتیں سکھائے. کچھ ایسی باتیں جس پر انسان کی توجہ نہیں ہوتی. نماز کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے حوالے سے کچھ میں معذرت سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. کراچی کے اندر پری اسکول کھل گئے ہیں. پری اسکول میں حاملہ عورتوں کا داخلہ ہوا اس لیے کہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے. اب اس کی جو ماں ہے، جب اس کا آغاز، اس کی ابتدا ہی صحیح معنوں سے ہوگی تو آنے والا بچہ بھی جو ہے وہ اس کو سیکھے گا. جی کنٹینیو کریں. بات ایسی ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے پہلے والدہ کی تربیت بہت ضروری ہے، سبحان اور یہ اللہ. ساری ذمہ داری اس کے شوہر پر آتی ہے. کیونکہ ہم بزرگان دین سے یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ ایک عورت 4 انسانوں کو، 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا شوہر اور اس کا بھائی. اگر یہ چاروں شخصیات اس کی تربیت میں شامل نہیں ہوتے، اس کی تربیت نہیں کرتے، اس کو دین نہیں بتاتے، خود سیکھ لیتے ہیں، خود نماز پڑھتے رہتے ہیں، بیٹی کو کہتے ہیں بیٹی تو اپنا کام کر، دین نہ سیکھ، دنیا پڑھتی رہے، تو اس کی بھی پکڑ ہوگی. بھائی بہن کو پردے کی تلقین نہیں کرتا، باپ بیٹی کو نہیں کرتا، یا اپنا شوہر اپنی بیوی کو نہیں کہتا ہے کہ یار میں اس کو فری ماحول دینا چاہتا ہوں، فری ہینڈلی ہر چیز سپورٹیو کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اس کی تربیت نہیں ہے. یہ بظاہر آپ اس کو عیش کروا رہے ہیں، لیکن کل جب آنکھیں بند ہوں گی پھر پکڑ ہو جائے گی. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی والدہ کی تربیت ہو، پھر انسان رب کی بارگاہ میں اولاد مانگنے کی طرف جائے. تو اس کا ایک مقام یہ ہے. مجھے حضور غوث اعظم دستگیر، شہنشاہ بغداد، سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضور سیدی غوث سمدانی، میرا محی الدین، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے والدین کی بات یاد آئے گی کہ ان کے والد گرامی ایک دریا کے کنارے گزر رہے ہیں. اس دریا میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے. حالانکہ شریعت کا معاملہ دیکھا جائے تو ایسی باتوں پر پابندیاں نہیں لگتی، لیکن تقوی کا عالم یہ تھا. آدھا سیب کھا لیا، خیال آیا
یہ میں نے سیب کھا لیا، اس کی اجازت بھی نہ لی، ہائے ہائے میں اس کا حساب کیسے دوں گا؟ تو وہ تلاش کرتے کرتے جس جانب سے دریا بہہ رہا تھا اس طرف چلنا شروع کر دیا. اللہ. تو ایک مقام پر پہنچتی ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بڑا وسیع باغ ہے، اس کے اندر سیب لگے ہیں. تو جا کے اس کے مالک کے پاس جا کر تقاضا کرتے ہیں کہ حضرت جی آپ کے باغ سے ایک سیب گرا، دریا میں تیرتا ہوا میرے تک پہنچا، میں نے اس میں سے آدھا کھا لیا، اس کی کیا سزا ہے؟ اگر آپ مجھے معاف فرما دیں تو بھی بڑی بات ہے، اگر معاف نہ کرے تو میں حاضر ہوں، جو سزا ہوگی میں حاضر ہوں. کیا بات تو ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ آدھا سیب بخشوانے کے لیے آیا، آخر وہ بھی نگاہ والے تھے، ہائے 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 کیا انہوں نے وہ بات. منظر دیکھا کہ یار آدھا سیب بخشوانے کے لیے، وہ سیب جس کی حیثیت کوئی نہیں، تو بخشوانے کے لیے آ گیا. تو آپ نے فرمایا میری کچھ شرائط ہیں کہ اتنے سال، کچھ اس نے سال تعین کیے کہ 12 سال اس نے 12 کہا. سال اللہ. میرے باغ کی گوڈی کرو، پھر اس کے اندر جب پھل اگے وہ پھل مجھے کھلاؤ، پھر تیسری شرط میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. اللہ. 12 سال خدمت کرتے رہے، اس کے باغ کو پانی لگاتے رہے، بیج ڈالتے رہے، خیال رکھتے رہے. جب اتنا عرصہ گزر گیا، اس عرصے کے بعد جب وہ واپس اس کے پاس آتے ہیں، پھل لے کر آتے ہیں، پھل کھانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ایک میری بیٹی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی. اللہ. آپ نے فرمایا مجھے یہ بھی شرط منظور ہے، میں نے 12 سال تیرے باغ کی خدمت کی، وہ بھی منظور تھا، تجھے پھل کھلایا یہ بھی منظور تھا، اب تو کہہ رہا ہے میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، تو مجھے یہ بھی منظور ہے. تو آپ نے فرمایا لیکن اس میں ایک مسئلہ ضرور ہے. آپ نے فرمایا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، اللہ. ہاتھوں سے اپاہج ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، کانوں سے بہری ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے پھر بھی شرط منظور ہے. تقوی کا عالم دیکھیے، یہ میں آپ کو غوث اعظم شہنشاہ بغداد ولیوں کے امام کے والد کی شان سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے وہ بھی شرط منظور ہے. بالآخر نکاح ہو گیا. جب آپ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں حسین و جمیل عورت، اندر جلوہ گر ہے، جس کی آنکھیں بھی سلامت، سبحان اللہ، جس کا چہرہ بھی سلامت، سبحان جس کے اللہ، ہاتھ بھی سلامت، جس کی ٹانگیں بھی سلامت. تو آپ فوراً سے تقوی کا عالم یہاں بھی دیکھیے، فوراً سے کمرے سے باہر آ جاتے ہیں کہ حضرت جی یہ تو وہ بیوی نہیں جس سے میں نے نکاح پڑھا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہی ہے جس سے تو نے نکاح پڑھا. آپ نے فرمایا آپ نے تو کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی. تو آپ نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، یہ وہ عورت ہے جس کے قدم آج تک رب کی رضا کے خلاف نہیں اٹھے، یہ وہ ہاتھ ہیں، اس عورت کے وہ ہاتھ ہیں، یہ عورت وہ عورت ہے جس کے ہاتھ ہی ہاتھ شانوں والے ہیں کہ ہاتھ کبھی رب کی اطاعت کے بغیر نہیں کہیں گے. یہ وہ کان رکھتی ہے جن کانوں نے کبھی رب کی ثنا کے علاوہ، محبوب کی ثنا کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں. تو اب اندازہ کیجئے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ماں اتنی شانوں والی ہوگی اور باپ اتنی شانوں والا ہوگا، پھر بیٹا زمانے کا ولی پیدا ہوگا، اللہ اکبر، پھر بیٹا زمانے کا غوث پیدا ہوگا، پھر بیٹا زمانے کا داتا پیدا ہوگا، پھر بیٹا زمانے کا خواجہ پیدا ہوگا. تو اسی لیے میرا یہ ماننا ہے کہ پہلی تربیت اولاد کی کرنے سے پہلے اپنی زوجہ کی تربیت بڑی ضروری ہے. اور اس کے بعد جب اللہ آپ کو رحمت عطا فرما دے، وہ نعمت میسر آ جائے، تو حکم یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف لگ جائیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں، ایسی ماں جو ان مخصوص ایام کے اندر، ان 9 ماہ کے اندر قرآن پڑھتی رہی ہو، تلاوت کرتی رہی ہو، نماز کی پابندی کرتی رہی ہو، جب ان کے گھر بیٹے پیدا ہوتے ہیں یا بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا بھی ہے، کانوں سے سنا بھی ہے کہ ان بچوں کی زبان پر اللہ کا نام بلند ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنی سی سبحان ہے اللہ، کہ جب اللہ آپ کو یہ نعمت عطا فرما دے، اس کی تربیت کا آغاز ہو چکا. پھر ہر لمحہ، پھر ہر وقت آپ کو اللہ کی یاد میں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں یہ زمانے کا یہ سب سے عظیم بات اور یہ مشہور بات ہے کہ بیٹا گھر والوں کو دیکھ کر، بچہ گھر والوں کو دیکھ کر عمل کرتا ہے. ہاں جی، تو جب آپ بچے کے سامنے نماز پڑھیں گے تو بیٹا آٹومیٹکلی نماز پڑھے گا. آپ بیٹی کے سامنے حجاب لیں گے تو بیٹی آٹومیٹکلی حجاب لیں گی. آپ باپردہ ہوں گے تو بیٹا اور بیٹی آٹومیٹکلی باپردہ ہوں گی. ایک زندہ مثال، میرا اپنا چھوٹا سا بھانجا ہے، ہم جب نماز پڑھنے آتے ہیں اس کو پڑھنی نہیں آتی، لیکن اس کو اتنا پتہ ہے یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ کچھ پڑھ رہے ہیں، تو وہ پاس آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. اگر ہم سجدے میں جاتے ہیں وہ نیچے لیٹ جاتا ہے، ہم اٹھتے ہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اس کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتا ہے. 2 سال کا ہے، اس کو کیا سمجھ ہے، فقط دعا کے وقت ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے اور پھیرتا بھی ہے، کیونکہ گھر کا ماحول ایسا ہے. اس کی دادی ماشاءاللہ باعمل ہے، اللہ پاک نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی، وہ قرآن کی قاری ہیں. تو اللہ پاک نے اس قاریہ کی وجہ سے بیٹے میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ بھی قرآن کا ادب احترام کرنے والا نظر آتا ہے. کیا بات ہے. ناظرین کرام، ماشاءاللہ آج تو علامہ صاحب نے موتی پرودی اور بڑی خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ حضرت صاحب نے فرمائی ہے، کمال کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جو کمیاں تھیں سابقہ وہ ساری پوری ہو گئیں، کیونکہ تربیت اولاد پر یہ باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری تھیں. جب تک اثر اپنی بیوی جو ہے اس کو جب صحیح معنوں میں آپ شریعت نہیں پڑھائیں گے
تو ہم کیسے جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے کل کو ہماری اولاد، ہماری نسل جو ہے وہ حقیقی معنوں میں عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو۔ علامہ صاحب، نعت رسول مقبول، چونکہ ماشاءاللہ یہ مجھے علم ہے کہ آپ ہر فن مولا ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے آپ وفا کریں، ان سے عشق کا ہمائی رکھیں، دعوی کر لیں، انشاءاللہ وہ کرم فرما دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، انسان کی ماشاءاللہ، کوشش ہے کام کرتے رہنا، ان کا کام ہے عطا کرتے رہنا۔ ماشاءاللہ جی جی آغاز فرمائیں۔ حضرت مظفر وارثی علیہ الرحمہ کا کلام جی موجودہ حالات کے تناظر میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ارشاد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور غم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور غم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے صدق و صفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں نظر کے فریب نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، اور آج مولا کائنات کے غلام در در پر جا رہے ہیں کہ ہمیں خیرات مل جائے، ہمیں بھیک مل جائے، کوئی کہیں لینے جا رہا ہے، کوئی کہیں جانے جا رہا ہے، لیکن بزرگوں نے ہمیں رستہ دکھا دیا، کہتے ہیں کہ مغرب میں مارا نہ پھرے گدائے علم،
دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور غم سے خفا ہے منا کے لا۔ بہت اعلیٰ ماشاءاللہ، بہت ہی کمال اور بڑے ہی خوبصورت کلام، اور دور حاضر کے تمام جو تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ماشاءاللہ کلام شامل کیا ہے۔ ناظرین محتشم، یہ کیفیات، یہ مناظر بالیقین ہماری روح کو جو ہے وہ تازگی بخشتے ہیں، اور جب بندہ کسی پریشانی کے عالم میں ہو، دکھ میں ہو، تو یاد تو وہ مدینے والے کو ہی کرتا ہے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے، کیونکہ وہی ہمارے دکھ کے مداوا ہیں۔ اور قرآن کا حکم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کو پکارنا شرک ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہاں سے کیسے آواز پہنچتی ہے؟ وہ عقل کے اندھوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، تم کبھی قرآن پڑھتے تمہیں پتہ چلتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ حضور اللہ تبارک و تعالی خود حکم دے رہا ہے کہ مان والوں در مصطفیٰ پہ آؤ تو یوں کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اب معاذ اللہ رب شرک کی دعوت نہیں دیتا، اس لیے اپنے دماغوں سے یہ پردے ختم کر دو، اپنے دماغوں سے یہ شرک کی فیکٹریاں اور یہ جملے نکال دو۔ اگر تم نے حق پہ آنا ہے تو قرآن کو پڑھو، قرآن کو بھی وہی پڑھ کے کامیاب ہو سکتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، جس کی کانڈ پہ کسی کا ہاتھ ہو۔ اور اگر میں یہ جملہ کہوں ببانگ دخل تو بالکل بے جانا ہوگا، اگر جس کی کانڈ پہ امیر المجاہدین جیسے کلندر کا ہاتھ ہے وہ کبھی ڈول نہیں سکتا، وہ صبح و شام حضور کے نعرے لگانے والا ہے، وہ صبح و شام۔ جی اور حضرت مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت علامہ الہی بخش علیہ رحمہ کی بات یاد ہاں آئی۔ جی بسم اللہ، جی آپ بسم اللہ۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کا نور اس کے سینے میں داخل ہو سکتا ہے کہ جو عشق مصطفیٰ کی اینک لگا کے پڑھے، اللہ جس کی اللہ، آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کی اینک نہیں، اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ بے شک بڑا کمال کی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، ماشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے، وقت ہوا ہے یہاں پہ کلام شامل کرنے کا۔ جی چلتے ہیں حسیب قادری صاحب کی طرف۔ جی حسیب بھائی، مزید ہمارے پروگرام میں آپ کیا شامل کر رہے ہیں؟ جی جی ایک کلام ہے بڑا خوبصورت، اعظم چشتی علیہ رحمہ کا، واہ اس کا واہ، چند اشعار۔ جی زندہ باد، درود ارشاد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب
نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. کیا بات ہے. تو وہ محبوب ہے جسے خدا بنا کر خود کہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا. کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. ارے وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ ادھر اللہ سے واصل اور ادھر مخلوق میں شامل ایسا کوئی محبوب. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. نہ ہوگا نہ کہیں ہے. سلمان و بوذر کی کہانی لاؤ, اخلاص و مروت کی نشانی لاؤ. سلمان بزر کی کہانی لاؤ. کیا بات. میرے آقا سے تقابل بڑی دور کی بات. تم پہلے ان کے غلاموں کی تو ثانی لاؤ. ایسا کوئی بکر ہم چکابا عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شیخ بطحا تیرا.
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں, نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں. آپ کی نعت تو لکھتا ہوں مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں کہ ایسا کوئی لفظ خود نام و نسب رکھتے ہیں. یہ جان رکھو مدح کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو, اور مرتبہ اگر شیخ والا کا بیان کرنا ہو پاس مشکات رکھو سامنے قرآن رکھو. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. تجھے بنا کے جو نزدیک و دور سے دیکھا, تجھے بنا کے جو نزدیک و دور سے دیکھا, اور خدا نے خود کو نہایت غرور سے دیکھا کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. اور کتنی گستاخ ہے نگاہ خیال کہ ڈھونڈنے جا رہی ہے آپ کی مثال, کیونکہ ایسا کوئی محبوب جی میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے, جے ہو جاوے سیر چمن نو سارا گلشن سیت نہ واوے, جے ہو پاوے ہتھ پھلاں وچ ہتھ پھلاں دا مان ودھاوے, صفتاں پاک رسول دیاں دا اتے کون بیان سناوے, کیڑا ایتھے گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے. اے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے جو تیری سیرت و سنت سے پیار کرتا ہے, جو تیری سیرت و سنت سے پیار کرتا ہے, خدا پاک اسے زیوکار کرتا ہے. سند ہے اس سے بڑی اور کی صداقت کی, سند ہے اس سے بڑی اور کیا صداقت کی کہ تیرا عدو بھی تیرا اعتبار کرتا ہے کہ ایسا کوئی محبوب جو تیری سیرت و سنت سے پیار کرتا ہے, خدا بھی اسے زیوکار کرتا ہے. سند ہے اس سے بڑی اور کیا صداقت کی, تیرا عدو بھی تیرا اعتبار کرتا ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. ٹوپیاں تھام کے سب عرش بری کو دیکھیں,
टोपियां थाम के, क्या बात है। टोपियां थाम के सब अर्श बरी को देखे, पर ऊंचे ऊंचों को नजर आए न रिफत तेरी, कैसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, यूं तो ईसा भी है, मूसा भी है और दाऊद भी है, पर ऐसा कोई महबूब 1,24,000 ਵਿੱਚੋਂ क्या बात है। न कहीं है, 1,24,000 ਵਿੱਚੋਂ ऐसा कोई महबूब न होगा। 1,00,000 ਵਿੱਚੋਂ 1,00,000 ਤੇ कई हजार कई हजार ਵਿੱਚੋਂ ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, और हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, बेशक क्या बात है। हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, कि उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। और बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया कि अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई तो उम्र का सरमाया। दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, माशाल्लाह। कितना अतहर है मेरे सरकार का दर, के आके जिब्रील गदाओं में खड़ा होता है, उस दर का तो दरबार जिब्रील अमी है। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। क्या बात है भाई, क्या बात है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि डबल 12 चांद लगा दिए आपने। और मैं समझता हूँ नाज़रीन मोहतरम कि जितने भी प्रोग्राम हमारे हुए हैं, ऐसी कैफियत पहली दफ़ा हुई है कि दिल ये चाह रहा था आप पढ़ते रहें, हम सुनते रहें और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे, इख्तिताम तक यही चलता रहे। माशाल्लाह, क्यों ना हो सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बनी, जिनके वस्फ को गिनना भी ऐब है, जिनकी वस्फ को गिनना भी ऐब है। आला हज़रत फरमाते हैं तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाह, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नाज़रीन मोहतरम, बड़ी प्यारी माशाल्लाह कैफियत जो है वो इस वक्त बनी हुई है। मैं इसी कैफियत पर आगे लेके चलता हूँ, किबला अलामा साहब की तरफ चलते हैं। तरबियत औलाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ, हुब्बा नबीयकुम व हुब्बा आलि नबीयकुम व तिलावतिल कुरान।
فرمایا کہ میری محبت، میرے گھرانے کی محبت اور قرآن کی تلاوت، اس کی آپ کیا جو ہے وہ مزید وضاحت فرمائیں گے، اور ہمارے ناظرین کو کیا کرنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اگر یہ نہیں سکھایا تو ہماری اولاد سے ہمیں پھر کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ جی ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو لیتے ہیں۔ ہاں جی بسم اللہ۔ اس پر ایک زندہ مثال ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ان کا نام نہیں لیتا لیکن صرف سمجھانے کے لیے مثال عرض کر دیتا ہوں کہ ایک وقت کا سیاست دان ہے، اس کو جب نبی علیہ السلام سے بغاوت کا کہا گیا، اس نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ بچپن سے میری ماں مجھے یا رسول اللہ کی لوریاں دیتی تھی، آج میں اپنے نبی سے غیر وفاداری میں کمی نہیں کر سکتا، بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیے کہ ایک ان پڑھ بندے کو، ایک جاہل بندے کو بچپن کی ماں کی سکھائی ہوئی بات یا رسول اللہ کی لوری یاد رہتی ہے، تو جب اس کو محبت آل محمد اور آل رسول محمد سکھائی جائے گی تو اندازہ کیجئے کہ وہ کس شان سے اس مصطفیٰ میں مقام حاصل کر پایا ہوگا۔ اور میرے آقا کا ایک اور فرمان ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری اہل بیت اور یہ قرآن کل قیامت کے دن ایسے ساتھ ہوں گے، سبحان اللہ، اور یہ شفاعت بھی فرمائیں گے۔ سبحان اس اللہ۔ لیے اہل بیت کی محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جب تک اہل بیت کی محبت آپ کے دامن میں نہیں ہوگی آپ خالی ہیں۔ بے شک۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی مولا کائنات اہل بیت میں شامل ہیں، میں ان کا بھی یہ نقص دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ جس کو آپ بیٹی دے دیں، جس کو آپ بیٹی دے دیں یا بیٹی لے لیں، ان سے آپ کا رشتہ بن جاتا ہے۔ صدیق اکبر وہ شانوں والے ہیں کہ جن کی بیٹی میرے آقا کے گھر تشریف لاتی ہے اور اس رشتے سے آپ والد کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں آپ معذرت سے ایک جملہ یہاں پہ، چونکہ پچھلے دنوں بھی یہ جملہ چلا تھا، میں بولنا چاہوں گا، سچے باپ کی سچی بیٹی جہاں آئی ہو۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ۔ کہ جن کے گھر میرے آقا دلہا بن کر گئے، اللہ، وہ بھی میرے آقا کی اہل بیت میں شامل ہیں، بے شک۔ اور جن کے ہاں مولا کائنات دولہا بن کر آئے، واہ واہ واہ، مولا کائنات بھی جن کے گھر دولہا بن کے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ اہل بیت میں میرے آقا کے وہ صحابہ کرام بھی شامل ہیں، چونکہ پوری کی پوری کائنات میرے آقا کا گھرانہ ہے، یہ پوری کائنات میرے آقا کی ملکیت میں ہے۔ تو اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے میرے آقا کی آل میں شامل ہے۔ مجھے یہاں پہ نا ملا جامی جو نحو کی کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی میں، وہاں سے ایک قول یاد آ رہا ہے، آل کی دو قسمیں لکھی ہیں شرح کے اندر، آل حقیقی اور آل نسبی۔ اگر آپ کے ذہن میں آل حقیقی اور آل نسبی، جی ارشاد فرمائے نا۔ جی اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے جو آپ اس طرح بات بتا رہے ہیں کہ آل حقیقی اور آل نسبی، حقیقی اولاد وہ ہے جن سے آپ کا سلسلہ چلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور یہ شان دیکھی میرے آقا کی، یہ امتیازی شان یہ ہے کہ کائنات کے زمانے کی جو اولاد ہے وہ ان کے بیٹوں سے چلتی ہیں۔ میرے آقا کی اولاد پاک، ان کی بیٹی مبارک سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو جو ان سے آپ کی آل پاک چلی ان کو ہم آل حقیقی میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اور جو میرے آقا کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، چاہے ایک لمحے کی نسبت ہوئی، میرے آقا کے ایک صحابی تھے، جنگ کا موقع ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے جنگ کروں۔ کلمہ نہیں پڑھا ابھی، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، اگر آپ حکم دے تو آپ کی طرف سے جنگ کروں۔ تو فرمایا ایمان لاتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اجازت نہیں۔ اللہ۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی طرف سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ فرمایا کلمہ پڑھتے ہو، ایمان لاتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ دو بات ایسے ہوئی۔ تیسری بار جب اس نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی طرف سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ حکم دیتے ہیں تو کیا میں جا کر جنگ کروں؟ تو سرکار نے فرمایا کیا تم ایمان لاتے ہو؟ تو اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں۔ میرے آقا کو گواہ بنایا، جنگ کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام آتے ہیں جب جنگ مکمل ہوتی ہے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کے جسم مبارک اکٹھے کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا جسم بھی نظر آتا ہے۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا جنتی ہے، اس نے جنتی کی زیارت کرنی اس کی زیارت کر لے۔ تو بات یہ ہے جس کو ایک لمحے کی نسبت بھی ایمان والی میرے آقا کے ساتھ میسر آ گئی، وہ بھی میرے آقا کی آل نسبی میں شامل ہیں۔ اور صدیق اکبر تو وہ شان کہ آج بھی کسی نے مقام دیکھنا ہو تو جا کر روضہ رسول پر حاضری دے، اس کو نظر آ جائے گا میرے صدیق کا مقام کیا ہے، میرے عمر فاروق کا مقام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کل مؤمن تقی عالی، ہر متقی مومن میری آل ہے۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کا فرمان ہے نسبت کے حوالے سے۔ تو جو یہ میرے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ناظرین محترم یہی سب سے بڑھ کر ہے۔ پروگرام کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، اور میں آخر میں علامہ صاحب آپ سے ہی جو ہے وہ اشعار لینا چاہوں گا، اور اسی پر پھر انشاءاللہ تعالی ہم نے اینڈنگ کرنی ہے۔ آپ کیا سنا رہے ہیں اب اینڈ پہ؟ میں
कोशिश करता हूँ चंद दुआया कलाम जी जी इरशाद, शेर में आपके सामने जी जी इरशाद इरशाद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस को तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही तुझे वासिता परजतर का होशादाब गुलचा दिलों के चमका में सदकाए मौला अली मांगता हूँ। मैं सदकाए गौसुल वरा मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। और बिलखुसूस फलस्तीन के मुसलमानों के लिए कि वतन के भड़कते शरारे बुझा दे, वतन के भड़कते शरारे बुझा दे, इसे तू खूबत का गुलशन बना दे। मैं अमनो अमा की रिदा मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे
दुआ मांगता माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम बिल यकीन ऐसी खूबसूरत कैफियत के साथ मुलव्वस था और इस कदर भरपूर रूहानियत भरा अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक कायनात ये घड़ियाँ ये लम्हे कबूल व मंजूर फरमाए। नाज़रीन किराम, इसी के साथ प्रोग्राम चूँकि इख्तिताम की तरफ है, आप लोगों से इजाज़त लेनी है, लेकिन उससे पहले जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर अर्ज़ किया करता हूँ कि ये कैफियत आप चाहते हैं कि हम सुनते रहें, यही कैफियत आप देखते रहें, इश्क़ मुस्तफ़ा को गरमाते रहें, तो हमारे इस चैनल फलक न्यूज़ एंड हरमैन साउंड को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका एक बटन दबाना आपके लिए सदका जारिया हो सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान शहराज मदनी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चेहरे के साथ, नए मेहमानों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रज़ा है रमज़ान, 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 रज़ा